ذرا غور کریں، حدیث پاک کیا ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتی ہیں، جن کے صدقے دنیا بنی، جن کے صدقے ہم دنیا میں آئیں، جن کا صدقہ ہم کھاتی ہیں، ہماری وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک کے بعد سب سے بزرگی ہستی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ان پیارے آقا، پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے، ہم مسلمان ہیں، ہم آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، ان پر عمل کریں؟ یقیناً ہمارا حق بنتا ہے۔ احادیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ احادیث کا ایک ایک لفظ علم و حکمت کا سمندر ہے۔ ان لفظوں میں قیامت تک آنے والوں کے لیے روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں کلام اللہ یعنی قرآن کریم کے بعد کلام رسول اللہ یعنی حدیث پاک کا درجہ ہے۔ قرآن کریم گویا سمندر ہے، حدیث پاک اس سمندر کا جہاز ہے۔ قرآن کریم روحانی کھانا ہے، حدیث پاک رحمت کا پانی ہے۔ جس طرح پانی کے بغیر کھانا تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح حدیث پاک کے بغیر نہ قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، دوسرا اللہ کے نبی کی سنت یعنی حدیث پاک۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے دین کے متعلق 40 احادیث سیکھی، اللہ پاک روز قیامت اسے علماء فقہا کے زمرے میں اٹھائے گا۔ افسوس، اب احادیث پڑھنے کا سننے کا شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلے کے مسلمان میں احادیث پڑھنے کا، احادیث سننے کا، احادیث یاد کرنے کا کمال و شوق ہوا کرتا تھا۔